قبرستان ایک شہر خاموشہ، ویرانیوں کا گھر۔ یہاں کے مکین جو پہلے کبھی شہروں میں گھوما کرتے تھے اب اس شہر خاموشہ کے باسی بن چکے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ نہ جانے ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کا رعب و دبدبا اپنی مثال آپ رہا ہوگا، زمین پر اکڑ کر چلا کرتے ہوں گے، طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا کرتے ہوں گے، اور اللہ کی مخلوق ان کے شر سے پناہ مانگا کرتی ہوگی۔ ان کو اپنی طاقت اور غرور پر ناز ہوا کرتا ہوگا۔ نہ جانے کتنے ان کے ظلم کے ستائے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہوں گے۔ آج وہی لوگ اپنی قبر میں عذاب الہی کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے کہ جس کا رعب و دبدبا اور ظلم و بربریت پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ چودھری فلک کا راج پورے گاؤں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ جس پر چاہتا ظلم کرتا، جس کو چاہتا اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا کرتا۔ غریب کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ کسانوں پر ظلم کرتا اور ان کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیا کرتا۔ اگر کوئی کسان اس سے اپنے معاوضے کا تقاضا کرتا تو اس پر اتنا ظلم و جبر کرتا کہ انسانیت بھی کانپ جاتی۔ خیر دین ایک غریب کسان تھا جو اپنی تھوڑی سی زمین پر کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خوب محنت کیا کرتا تھا۔ وہ دن رات اپنے زمین پر ہل چلایا کرتا تھا تاکہ فصل اچھی ہو اور وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر سکے۔ خیر دین کی زمین بہت زرخیز تھی، اسی وجہ سے اس کی زمین پر چودھری فلک کی نگاہیں تھیں۔ اس نے کئی بار خیر دین کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنی زمین اسے بیچ دے، مگر خیر دین نے ہمیشہ اپنی زمین نہ فروخت کرنے کا کہا۔ چودھری فلک کو جیسے ضد لگ گئی تھی کہ وہ خیر دین کی زمین کو حاصل کر لے۔ اللہ نے خیر دین کو 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ خیر دین کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائے۔ ایک رات خیر دین اپنے کھیتوں میں پانی لگانے گیا تو گھات لگائے فلک شیر کے کارندوں نے اسے اغوا کر لیا اور اسے چودھری فلک شیر کے ڈیرے پر لے آئے۔ چودھری نے خیر دین سے کہا کہ وہ اپنی زمین اس کے نام کر دے اور بدلے میں جو بھی رقم ہے وہ لے لے۔ خیر دین نے فلک شیر کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ چودھری تم میرے بچوں سے ان کی خوشیاں اور ان کا مستقبل چھیننے پر کیوں تل گئے ہو؟ 1000 مرتبہ کہا ہے کہ میں اپنی زمین تمہارے نام نہیں کروں گا، اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں کسی صورت اپنی زمین تمہارے نام نہیں کروں گا۔ زمین تو تم کو میرے نام کرنی پڑے گی۔ اگر آرام سے میری بات مان جاتے تو اچھا تھا، مگر اب تم کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اب جان سے بھی جاؤ گے، رقم سے بھی جاؤ گے اور زمین سے بھی جاؤ گے۔ اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ خیر دین کو مار کر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیں اور زمین کے کاغذوں پر خیر دین کے انگوٹھوں کے نشان بھی لے لیں۔ خیر دین بہت چلایا، فریاد کرتا رہا کہ چودھری میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، مگر چودھری فلک شیر پر خیر دین کی زمین کو ہتھیانے کا بھوت سوار تھا۔ اس کے آدمیوں نے خیر دین کو مار کر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے۔ خیر دین کے بیوی اور بچے اس کی راہ دیکھتے رہے، مگر خیر دین نہ آیا۔ اس کی بیوی خیر دین کو پورے گاؤں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پھر کسی نے بتایا کہ خیر دین کی چپل دریا کے قریب سے ملے ہیں۔ وہ دریا پر پہنچ گئی تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ چودھری فلک شیر کے آدمیوں نے اسے مار دیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر فلک شیر کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ اس نے کہا چودھری اللہ سے ڈرو، تم نے میرے سر کا سایہ چھین لیا۔ میں تم کو بد دعا دیتی ہوں کہ میرا رب
تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے۔ چودھری فلک شیر نے کہا کہ شکر مناؤ کہ میں نے تم کو اور تمہارے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے خیر دین کو بہت سمجھایا تھا کہ زمین میرے نام کر دو اور مجھ سے رقم لے کر شہر میں بس جاؤ، مگر وہ نہیں مانا۔ اب جان سے بھی گیا اور زمین بھی گئی۔ مائی تم جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے اپنی ماں سے محروم ہو جائیں۔ خیر دین کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ اسے خیر دین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بیچاری اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی۔ ایک دن خیر دین کی بیوی نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور گاؤں کے قبرستان میں آ گئی۔ وہ زور زور سے کہنے لگی، اے قبر والو، تم بھی پہلے زندہ ہوا کرتے تھے، اب تم اس قبر کے مکین بن چکے ہو۔ میرے شوہر کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ چودھری فلک نے میرے سر کا سائیں مجھ سے چھین لیا۔ کوئی تو اس قبرستان میں اللہ کا نیک بندہ مدفون ہوگا جو مجھ دکھیاری کی فریاد کو سن رہا ہوگا۔ کوئی تو ہوگا جو میری مدد کرے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اے خبر والو، میں تم کو اسی رب کا واسطہ دیتی ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے اور اس ظالم چودھری سے میرا انتقام لے اور اس سے ہمیں نجات دلائے۔ ارے کوئی تو ہوگا۔ وہ زور زور سے چلائی اور روتی رہی اور بلکتی رہی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ میں نے تو اپنے مظلوم شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، کوئی تو آئے میری مدد کو۔ خیر دین کی بیوی رو رو کر چپ ہو گئی۔ اس کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ اس کے بچے بھی سہمے ہوئے تھے۔ اچانک دور سے ایک نوجوان آتا دکھائی دیا۔ وہ خیر دین کی بیوی کے پاس آ کر رک گیا اور کہنے لگا کہ میں اس قبرستان کا مکین ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ خیر دین کی بیوی نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ بس میں تمہارا بھائی ہوں، تم اپنے بچوں کو لے کر گھر جاؤ۔ چودھری فلک شیر کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ نیم پاگل سی خیر دین کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ دن گزرتے رہے۔ فلک شیر کا ایک ہی جوان سال بیٹا تھا جس کا نام حکمت شیر تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کی ہمراہ کھیتوں میں فصلوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھی اسے لے کر ہسپتال پہنچے، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ جب یہ خبر چودھری فلک شیر کو ملی تو وہ بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش پر آنسو بہا رہا تھا کہ اس نے خیر دین کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ چودھری فلک شیر نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس نے ابھی خیر دین کو دیکھا ہے۔ اس کے آدمی نے کہا کہ ہم نے تو خود اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہائے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کی موت نے چودھری فلک شیر کو بالکل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ایک رات چودھری فلک شیر کو کسی نے نیند سے بیدار کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سامنے خیر دین کھڑا مسکرا رہا ہے۔ چودھری فلک نے کہا، تم تو مر گئے تھے۔ ہاں میں مر چکا ہوں، مگر میری روح بھٹک رہی ہے اور اس کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا کہ جب تک میں تمہاری تباہی اور تمہاری موت نہ دیکھ سکوں۔ فلک شیر نے چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں کو بلا لیا اور کہا کہ خیر دین زندہ ہے، خیر دین زندہ ہے۔ وہ ابھی یہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے آدمی نے کہا، خیر دین مر چکا ہے، یہ چودھری کا وہم ہے۔ اس دن کے بعد سے چودھری ہر وقت ڈرا ڈرا اور سہما سہما رہنے لگا۔ اسے ہر وقت خیر دین نظر آنے لگا۔ کچھ مہینے بعد اس کی بیوی کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا اور چودھری فلک بالکل اکیلا رہ گیا۔ وہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں چھپا بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ایک دن
پھر سے اس نے خیر دین کو دیکھا. خیر دین نے کہا کہ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو زمین کے کاغذات اس کی بیوی کو دے دے ورنہ بے موت مارا جائے گا. فلک شیر نے خیر دین سے کہا کہ وہ اسے معاف کر دے. خیر دین نے جواب دیا چودھری یاد کرو میں نے بھی تم سے اپنی زندگی کی کتنی بھیک مانگی تھی مگر تم کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا. تم نے تو میری لاش کی بے حرمتی کی اور اسے دریا میں بہا دیا. چودھری فلک شیر نے کہا کہ وہ زمین کے کاغذ اس کی بیوہ کو دے دے گا. اگلے دن اس نے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں خیر دین کی بیوہ کو زمین کے کاغذات بھجوا دیے. اب خیر دین ہر روز چودھری فلک کو تنگ کرنے لگا. ایک دن تنگ آ کر چودھری فلک شیر نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا. خیر دین کی روح اپنے بیوی بچوں سے ملنے آئی. خیر دین کی بیوی خیر دین کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی آپ آ گئے. اس نے کہا کہ میں خیر دین نہیں ہوں, میں وہی ہوں جو آپ کو قبرستان میں ملا تھا. خیر دین کی جگہ پر وہی نوجوان کھڑا تھا. خیر دین کی بیوہ نے اس سے کہا کہ آپ کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا نام مجید ہے اور میں میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گیا تھا اور شہید مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض کو انجام دیتے رہتے ہیں. اس نوجوان نے خیر دین کی بیوہ سے کہا کہ تمہاری فریاد نے زمین اور آسمان کو ہلا کر رکھ دیا تھا, پھر مجھے حکم ہوا کہ تمہاری مدد کی جائے تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. اپنے بچوں کا خیال رکھنا. اب چودھری فلک اس دنیا میں نہیں رہا. اب تم اور اس گاؤں کے باسی آزاد ہیں. آپ کو اگر ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.